بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ جب وہ الربا شہر کے نواح میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں دور تک خیموں کا ایک شہر آباد تھا۔ مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین اور خطلق بن زاہد کے ساتھ اپنے مسلح دستوں کو لے کر جب اس خیمہ گاہ میں داخل ہوا تو لشکری اپنے خیموں سے نکل کر بڑے احترام، بڑی عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ مجدد الدین، اس کے بھائی اور خطلق بن زاہد کا استقبال کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک جگہ مجدد الدین رک گیا، اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شمس الدین اور خطلق بن زاہد بھی اتر گئے، اس لیے کہ ایک شخص اپنے کچھ ہمراہیوں کے ساتھ سامنے آیا، جسے دیکھتے ہی مجدد الدین نے اس سے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ مجدد الدین سے ملنے کے بعد وہ شخص اور اس کے ساتھی شمس الدین اور خطلق سے مل رہے تھے۔ پھر جو شخص اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مجدد الدین کے استقبال کو آیا تھا، اس سے مجدد الدین ایک طرف لے گیا جو کچھ کارلوس اور اہل خانہ پر بیتی تھی، اس کی تفصیل اس سے کہی۔ دونوں نے آپس میں کوئی معاملہ طے کیا۔ پھر مجدد الدین مڑا اور اپنے بھائی شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین، تم دونوں بھائی کارلوس کی دونوں بیٹیوں کو لے جاؤ، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ 2 لشکری تمہارے ساتھ جاتے ہیں، یہ تمہیں اس خیمے کی نشاندہی کر دیں گے۔ یہ خیمہ ان خیموں میں سے ایک ہے جس کا اہتمام ہم نے آنے والوں کی رہائش کے لیے کیا ہے۔ پھر مجدد الدین اپنے بھائی شمس الدین کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ شمس الدین، خیمے میں ان کے آرام، ان کی ضرورت کی ہر شے کا خیال رکھنا، پھر ان سے یہ تفصیل بھی پوچھنا کہ فرانسیسی نائٹوں نے کیوں ان کا استحصال کیا، کیوں ان کو نقصان پہنچایا۔ ان سے یہ بھی تفصیل جاننے کی کوشش کرنا کہ انہوں نے کن حالات میں فرانس سے نکل کر ان سرزمینوں کا رخ کیا، اور پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ الربا میں قیام کرنا چاہتے ہیں، پوری تفصیل ان سے جاننا۔ پھر ساتھ ہی جو لشکری تمہارے ساتھ جائیں گے، میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ طبیب کو بھی اس خیمے میں پہنچائیں جو عارضی مرہم پٹی ختم کر کے کارلوس کا صحیح علاج کر دیں۔ میرے خیال میں اب تم جاؤ، میں تھوڑے سے امور پر لشکری معاملات طے کر کے پھر تم سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین کے کہنے پر شمس الدین، خطلق 2 لشکریوں کی رہنمائی میں کارلوس اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ دونوں لشکری شمس الدین اور خطلق کو ایک کافی بڑے خیمے کی طرف لے گئے۔ دونوں لشکریوں نے سہارا دے کر کارلوس کو نیچے اتارا، خیمے کے اندر لے گئے۔ مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئیں۔ خیمے میں کارلوس کو ایک بستر پر لٹانے کے بعد ان 2 لشکریوں میں سے ایک نے شمس الدین کو مخاطب کیا، محترم شمس الدین، یہ خیمہ امیر مجدد الدین کے لیے نصب کیا گیا تھا اور انہی کے حکم پر ان مہمانوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس خیمے کے اندر ضرورت کی ہر شے موجود ہے، آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں طبیب کو بلا کر یہاں لاتا ہوں، اس لیے کہ امیر مجدد الدین نے یہ حکم دیا تھا۔ دونوں لشکری باہر نکل گئے۔ اس موقع پر بڑی شفقت سے شمس الدین نے مرسینہ اور مشال کو مخاطب کیا، میری دونوں بہنوں، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک فکر مند اور پریشان ہو، دیکھو جو کچھ ہوا سو ہوا، اب تم یہاں محفوظ ہو، کوئی ٹیڑھی نگاہ کر کے بھی تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا، یہاں بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ جہاں تک تمہارے باپ کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم لوگ اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا۔ شمس الدین کے ان الفاظ سے مرسینہ اور مشال کو کچھ آسودگی ہوئی، وہ اپنے باپ کے پاس بستر پر بیٹھ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لشکری پھر آئے، ان کے ساتھ طبیب بھی تھا۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد طبیب بڑے پرجوش انداز میں شمس الدین اور خطلق سے ملا۔ پھر ان دونوں کے کہنے پر اس نے کارلوس کے زخموں کا جائزہ لیا، پہلی عارضی پٹیاں اس نے اتار دیں، زخم صاف کیے، پھر زخموں پر مرہم لگا کر اس نے پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے شمس الدین اور خطلق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، زخم خطرناک نہیں ہیں، تیروں کے زخم ہیں، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اب جاتا ہوں،
اور میں دن میں ایک بار آ کے زخم دیکھتا رہوں گا اور پٹیاں بدلتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہفتے تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طبیب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شمس الدین اور خطلق بھی کارلوس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر شمس الدین نے کارلوس کو مخاطب کیا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کارلوس کے چہرے پر تھوڑا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ بچ گیا ہوں اور مجھے زندہ رہنے کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک زندہ ہوں میں اب دونوں بھائیوں اور امیر مجدد الدین کا احسان نہیں اتار سکوں گا۔ اس بار شمس الدین نے موضوع بدلتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا آپ بتائیں گے کہ کن حالات میں آپ نے ان سرزمینوں کا رخ کیا؟ فرانس سے کیوں نکلے؟ ادھر آنے کا کیا مقصد تھا؟ فرانسیسی تیغ زنوں نے کیوں آپ کا تعاقب کیا اور کیوں آپ کے اہل خانہ کو قتل کیا؟ جواب میں کارلوس نے ایک گہری نگاہ اپنے قریب بیٹھے شمس الدین اور خطلق پر ڈالی، پھر اس نے دکھ بھرا لمبا سانس لیا۔ اس کے بعد شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا میں تم دونوں کو بیٹا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جواب میں جب مسکراتے ہوئے شمس الدین نے اس بات میں گردن ہلائی، تب کارلوس کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، پہلے تم لوگ مجھے اپنے سلطان نور الدین کے متعلق تھوڑی سی تفصیل اور اس الربا شہر کی فتح کے متعلق روشنی ڈالو، اس کے بعد میں تمہیں اپنے پورے حالات سناؤں گا۔ اس لیے کہ ہمارا فرانس سے نکلنا اور ان سرزمینوں کی طرف آنا الربا کی فتح سے تعلق رکھتا ہے، اسی شہر سے ہماری داستان کا رابطہ ہے۔ کارلوس کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین نے سوچا، پھر خیمے میں اس کی آواز سنائی دی، کارلوس میرے محترم، جہاں تک ہمارے سلطان نور الدین کا تعلق ہے تو وہ سلطان عماد الدین کا بیٹا ہے۔ سلطان عماد الدین کا نام تو تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ سلطان نور الدین کے 3 بھائی ہیں، سب سے بڑا سیف الدین، اس کے بعد نور الدین، پھر قطب الدین اور پھر نصرت الدین۔ عماد الدین کی وفات کے بعد حلب کا سلطان نور الدین بنا۔ عماد الدین سے پہلے اور ان کے دور میں ان سرزمینوں میں صلیبیوں کا دورہ تھا۔ وہ سلطان عماد الدین نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے ارکا و بحرین، معارۃ النعمان، کفر تاب اور الربا چھین لیے تھے، لیکن اس کے بعد صلیبیوں نے پھر ایک ہلچل مچا دی۔ جن دنوں سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، وہاں کا حکمران ایک فرانسیسی صلیبی جوسلین تھا۔ الربا جب فتح ہو گیا تو جوسلین بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہر تل باشر میں جا کر مقیم ہو گیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے پھر سر اٹھایا۔ جس وقت سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، اس وقت الربا شہر میں ارمنی نصرانیوں کے علاوہ اور بہت سے نصرانی تھے جن سے کوئی باز پرس نہ کی گئی، اور سلطان عماد الدین نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں عام امان دیتے ہوئے شہر کے اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے الربا شہر کے اندر جو ارمنی نصرانی تھے ان کے ساتھ ساز باز کی اور الربا شہر پر شب خون مارا، اور شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کو رونتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور شہر سے نکل کر قلعہ کے اندر چلے گئے۔ اس طرح شہر کے اندر جو مسلمان تھے ان کی زیادہ تعداد قلعے کے اندر محصور ہو گئی۔ انہوں نے جوسلین سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس واقعے کی اطلاع انہوں نے اپنے موجودہ سلطان نور الدین کو کر دی۔ نور الدین ایک جرار لشکر لے کر اس شہر پر حملہ آور ہوا، جوسلین سے مقابلہ کیا۔ جوسلین کو بدترین شکست ہوئی۔ جوسلین کے بڑے بڑے سورما اس جنگ میں کام آئے اور جوسلین خود بیس بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں سلطان نور الدین کا بڑا بھائی سیف الدین، جسے سیف الدین غازی بھی کہتے ہیں، موصل کا والی تھا۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ صلیبیوں نے الربا پر یلغار کر دی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی نور الدین الربا پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر موصل سے روانہ ہوا۔ لیکن اسے راستے ہی میں خبر ہوئی کہ نور الدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد الربا شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہ موصل لوٹ گیا۔ محترم کارلوس، یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے اور اب سلطان نور الدین نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ شمس الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کارلوس بول پڑا۔
وہ کہنے لگا میرے عزیز بیٹوں، اب اس سے آگے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ قصہ دراصل یوں ہے کہ عیسائی دنیا میں 5 شہروں کو مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ ایک یروشلم، دوسرا روم، تیسرا قسطنطنیہ، چوتھا انطاکیہ اور 5واں الربا۔ یہ شہر فی الحقیقت بے حد اہم تھا اور صلیبی اس کو اپنا مستقر بنا کر پورے عرب اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کارلوس رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیزوں، تمہارے سلطان عماد الدین نے جب یہ شہر صلیبیوں سے چھینا تو یروشلم کے اہل فرنگ کو اس کا بہت بڑا صدمہ ہوا اور اسی وقت سے یورپ میں صلیبی جنگ کے متعلق گفتگو ہونے لگی تھی۔ تاہم جوسلین چونکہ الربا سے بھاگ کر تل باشر میں جا کر اپنی قوت جمع کر رہا تھا، لہذا یورپ والوں کو یہ ڈھارس تھی کہ ایک نہ ایک دن عماد الدین کو بھگا کر جوسلین اپنی کھوئی ہوئی طاقت، قوت اور حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا عماد الدین کے مرنے کے ساتھ ہی یورپ والوں کو یہ شے پر فرانسیسی نژاد جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں صلیبی عزت اور توقیر کو بحال کرنا چاہتا تھا، لیکن عماد الدین کے بعد تمہارے نور الدین زنگی نے جب الربا میں جوسلین کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے اس پر پھر قبضہ کر لیا تو اس سے پورے یورپ میں غم و حزن اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس لہر، اس دکھ، اس غم میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب الربا سے کچھ ارمنی پادری یورپ گئے اور انہوں نے پوپ یوگنیس کی خدمت میں حاضر ہو کر نصرانی دنیا کے خلاف الربا میں درد بھری کہانیاں سنائیں۔ ان علاقوں کے عیسائیوں کی سفارت کا پرعلم بیان سن کر پوپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں سبیل اشک رواں ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ ارض مقدس نصرانیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع کے سارے نام لیواؤں کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھیں گے۔ پوپ کا یہ اعلان گویا ان علاقوں میں کھلم کھلا اور اعلانیہ صلیبی جنگ کا اعلان تھا، جس نے سارے یورپ میں ہلچل اور جنگ کا ہیجان برپا کر کے رکھ دیا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہیں دنوں یورپ میں ایک راہب اٹھا، اس کا نام سینٹ برنارڈ، اور اس کی مسحور کن شخصیت اور شعلہ بیانی نے سارے یورپ میں آگ لگا کر رکھ دی۔ یہ سینٹ برنارڈ برگنڈی کے ایک امیر کا بیٹا تھا اور لگاتار 15 برس سے راہبانیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں وقت کی بدترین ستم ظریفی یہ بھی سامنے آتی ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے والا بھی ایک راہب پیٹر تھا، تو دوسری صلیبی جنگ پر بھی اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا ایک راہب سینٹ برنارڈ ہی اٹھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سینٹ برنارڈ کی دھواں دھار تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی جو گزشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی، بلکہ فی الحقیقت اس سے بھی بڑھ کر جوش پیدا ہو گیا اور ادنا طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں عیسائی دنیا کا ایک زبردست اجتماع ہوا، جہاں نہ صرف عام لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا بلکہ عمرہ طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی خود اس اجتماع میں شامل ہوا۔ اس اجتماع میں ساری فضائیں جنگی نعروں سے گونج رہی تھیں اور غیظ و غضب میں بھرے لوگ فی الفور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس پرجوش فضا میں راہب سینٹ برنارڈ نے ایک ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ خود فرانس کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈ کے ہاتھوں سے سلیب لی اور تمام مجمع کے سامنے سلیب کو اپنے سینے سے لگا کر اعلان کیا کہ وہ صلیبی جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔ اب لوگوں کے جوش و خروش کی انتہا نہ رہی۔ سب نے اعلان کیا کہ وہ ضرور صلیب کی سر بلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ویزلی کی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہونا شروع ہو گئے، سوائے اپاہجوں اور بیواؤں اور یتیموں کے وہاں کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب برداروں میں شامل ہو گئے۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھانے سے گریز کیا، صلیب برداروں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے چرخے اور تکلے بھیجے۔ ویزلی کی کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد راہب سینٹ برنارڈ نے
جرمنی کا رخ کیا اور جرمنی کے بادشاہ برکانرڈ کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ پہلے تو جرمنی کے بادشاہ نے سرد مہری سے کام لیا، لیکن جب ایک دن راہب برنارڈ نے اس کے سامنے ایک انتہائی مؤثر اور دردناک تقریر کی تو اس کا دل پگھل گیا اور اس نے فوراً راہب برنارڈ سے سلیب لے کر صلیبی جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان دو طاقتور یورپی بادشاہوں کے علاوہ امراء کے طبقے کے بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر صلیبی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کی، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امڈ پڑا۔ ان سب پر مستضاد نیزے، ڈھالوں، تلواروں سے مسلح صلیب والی عورتوں کی ایک فوج تھی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئی کی ملکہ ایلیز کر رہی تھی۔ جرمنی کا بادشاہ کارنرڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی اپنی سلطنتوں کے انتظامات کے لیے نائب مقرر کرنے کے بعد آزمودہ کار جنگجوؤں کے جرار لشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ تھی اور ان میں 50,000 عورتوں کا بھی ایک لشکر شامل تھا۔ اب یورپ سے نکل کر یہ لشکر اس وقت قسطنطنیہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ میرے بچوں، ہماری بدقسمتی کہ میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ لوئی کے ایک لشکر میں شامل ہو گیا۔ مدہ صلیبی جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا، بلکہ اپنے بھائی کے پاس آنا تھا۔ میرے بھائی کا نام سمرون ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یروشلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، پھر وہ الربا شہر میں آ کر آباد ہو گیا، واپس فرانس نہیں گیا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ آخری خبر جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ اس نے یروشلم میں قیام کیا، پھر اس نے الربا میں آ کر مستقل رہائش کر لی۔ وہ گھر کے 3 افراد ہیں، ایک میرا بھائی سمرون، دوسری اس کی بیوی ازبل اور تیسری ان کی بیٹی جمارہ۔ ہمارا ارادہ تھا کہ صلیبیوں کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم بھی ان سرزمینوں میں داخل ہو جائیں گے۔ صلیبی جب اپنی جنگجوؤں کی ابتدا کریں گے تو ہم وہاں سے نکل کر الربا میں اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں گے۔ مگر عزیزو، اس لشکر میں رہتے ہوئے یوں جانو ہماری بدقسمتی کی ابتدا ہو گئی۔ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر میں جو عورتوں کا 50,000 کا لشکر تھا، اس میں یورپ کی مانی ہوئی اوباش، بدمعاش، فحاشہ اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ انتہائی سرکردہ عورتیں تھیں۔ ان میں پہلی فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ملکہ ایلیز، دوسری کا نام کاؤنٹ ٹولوز، تیسری کا نام کاؤنٹ بلیویلس، چوتھی کا نام ٹال کیولری، پانچویں کا نام مورائل کاؤنٹس، چھٹی کا نام ڈچس آف بوٹلن اور 7ویں کا نام سبیسلے ہے۔ عورتوں کا لشکر بھی انہی 7 سربراہ قسم کی عورتوں نے تیار کیا۔ یورپ سے اسی قدر لشکر جس کی تعداد 9 لاکھ کے قریب تھی، وہ ان عورتوں کی وجہ سے بھی جمع ہو گیا تھا، اس لیے کہ لوگ ان یورپ کی حسین ترین عورتوں کے ساتھ داد عیش دینا چاہتے تھے۔ ان 7 حور شمائل اور بلند مرتبہ عورتوں نے خود شرم و حیا کی تمام حدود کو توڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے لشکر میں شامل دیگر عورتوں کو شہوت رانی اور بدکاری پر آمادہ کیا، بلکہ خود بھی اس گناہ میں سب سے بازی لے گئیں۔ دراصل اس لشکر میں جو سب سے بری بات تھی وہ کچھ یوں تھی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر میں جو 50,000 عورتوں کا لشکر شامل ہوا تھا، اس میں بے شمار فاحشہ اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی نے ہی جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ فی الحقیقت ان عورتوں کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدکاری اور گرم بازاری ایسی ہوئی کہ شیطان بھی پناہ مانگنے لگے، اور یہ ساری بدکاری ملکہ ایلیز اور دوسری اس کی ہم نوا 6 سرکردہ عورتوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ایلیز انتہا درجہ کی فاحشہ اور بدکار عورت تھی۔ اس کی بدکاری کی وجہ سے فرانس کے بادشاہ لوئی نے اسے طلاق دے دی، اور اس نے طلاق لینے کے بعد انگلستان کے بادشاہ ہنری دوم سے شادی رچائی، اور پھر اسی کے بطن سے رچرڈ پیدا ہوا، جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔